السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 35 پیش لفظ ہے۔ ایک روز بعد ایک قافلہ خلجان کی طرف جا رہا تھا۔ سالے نمیری نے حسن بن صبا کو خلجان کی دعوت دی تھی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی تھی۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو واپس شادر بھیج دیا تھا، صرف فرح کو ساتھ رکھا تھا۔ باورچیوں کو بھی واپس بھیج دیا تھا، تمام خیمے اور دیگر سامان بھی واپس چلا گیا، اور حسن بن صبا کے ساتھ فرح کے علاوہ چند آدمی رہ گئے تھے۔ سالے نمیری خلجان کا والی اور امیر تھا۔ اس کی رہائش گاہ محل جیسی تھی، رہن سہن امیرانہ تھا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی حسن بن صبا اور فرح کے کمرے الگ کر دیے اور دوسرے آدمیوں کی رہائش کا بھی بڑا اچھا انتظام کیا۔ اس نے فرح کو وہ کمرہ دیا جو اس کی اپنی خوابگاہ کے بہت قریب تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جو اپنے اپنے کمروں میں رہتی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امیر کبیر آدمی 4 بیویاں رکھتے تھے، اور ان بیویوں کی حیثیت بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی تھی۔ ہر بیوی کا یہ فرض تھا کہ خاوند کو تفریح اور جسمانی آسودگی مہیا کرے۔ اس زمانے میں سوکن کا تصور ناپید تھا، ہر بیوی کو اس کے حقوق ملتے تھے۔ سالے نمیری کے لیے ایک اور بیوی لے آنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خلجان میں پہلی رات فرح نے وہی حرکت کی جو وہ پہلے کر چکی تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت سالے نمیری کے کمرے میں چلے گئی۔ سالے کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ فرح آئے گی، اس لیے اس نے دونوں بیویوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے کمرے میں نہیں رکھا تھا۔ ایک راز تو مل گیا۔ فرح نے کہا، بڑی مشکل سے حسن نے بتایا ہے کہ آپ کی قسمت میں ایک خزانہ لکھا ہے، بلکہ ایک خزانہ آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ راز مجھ سے چھپایا کیوں ہے؟ میں اس سوال کا جواب بھی لے آئی ہوں۔ فرح نے کہا، وہ کہتا ہے کہ خزانہ ایسی جگہ ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ پھر جس جگہ یہ خزانہ ہے وہاں بھی بڑا ہی خوفناک خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ایک یا ایک سے زیادہ بڑے زہریلے اور بڑے لمبے سانپ ہوں۔ اگر سانپ نہ ہوئے تو صحرائی بچھو ہوں گے جو سانپوں جیسے ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہ ہوئے تو وہاں درندے ہوں گے۔ ان تمام خطروں سے نمٹنے کا انتظام ہو تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ خزانہ کتنا کچھ ہے؟ سالے نے پوچھا۔ خزانے میں کیا ہے؟ کیا اس نے یہ نہیں بتایا؟ اس نے تفصیل نہیں بتائی۔ فرح نے کہا، اس نے یہ کہا ہے کہ خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے خلجان جیسے 10-12 شہر خریدے جا سکتے ہیں، اور یہ خزانہ اتنے شہر خرید کر بھی 7 پشتوں تک ختم نہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے فرح، سالے نے کہا۔ حسن بن صبا خود اس خزانے کو وہاں تک پہنچ جائے، اور اس کے ساتھ سحر اور نجوم کی طاقت بھی ہے۔ نہیں میرے آقا، فرح نے کہا، اسے دنیا کی مال و دولت اور ان خزانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ اس وقت آپ اسے جا کر دیکھیں تو وہ آپ کو عبادت میں مصروف نظر آئے گا۔ اس کا دھیان خدا کی خوشنودی پر مرکوز رہتا ہے، دنیاوی لطف اور لذت سے وہ دور رہتا ہے۔ پھر اس نے تمہیں اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ سالے نمیری نے پوچھا۔ میرے ساتھ اس کا وہ تعلق نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، فرح نے کہا۔ میں اپنے ماموں کی اجازت سے سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ آئی ہوں، لیکن اس سے مجھے انکار نہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ یہ پیار کسی اور نوعیت کا ہے۔ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے یہ بال نرم و ملائم ریشمی بال مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا کہ میں تمہیں ایک پھول جیسا سمجھتا ہوں۔ پھول کو سونگا جاتا ہے، اسے ناپاک نہیں کیا جاتا اور اسے مسلا نہیں جاتا۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے دل میں میرے لیے ایسا پیار ہے جو آب کوثر جیسا مقدس ہے۔ آپ کوئی وہم دل میں نہ رکھیں۔ میں دل میں وہم نہیں رکھوں گا فرح، سالے نمیری نے کہا۔ تم اسے کہو کہ مجھے وہ جگہ اور اس جگہ کا راستہ بتا دے جہاں وہ خزانہ ہے۔ میں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ کوئی بھی خطرہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ میرے ساتھ اتنے برچھی دار اور تیگ زن ہوں گے کہ جو سینکڑوں سانپوں کو ختم کر دیں گے۔ ذرا سوچو فرح، اگر ہمیں یہ خزانہ مل جائے تو ہماری زندگی کس قدر خوبصورت اور شاہانہ ہوگی۔ اس خزانے کے ساتھ میری دلچسپی بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ کی ہے، فرح نے کہا۔ میں تو پوچھ کر ہی دم لوں گی۔ جب فرح سالہ کے کمرے میں آنے لگی تو سالے نے اسے روک لیا۔ فرح، سالے نے کہا، وہ پھول جو تم اس رات خیمے میں میرے لیے لائی تھی وہ یہاں سے نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے، فرح نے جواب دیا۔ آپ کو وہ خوشبو پسند ہے تو میں اس پھول کی بجائے وہ خوشبو تھوڑی سی روئی پر لگا کر آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن یہ مجھے چوری کرنی پڑے گی۔ یہ عطر حسن بن صبا کے پاس ہے جسے وہ چھپا کے رکھتا ہے، یہ اس پھول کا عطر ہے۔ وہ تو اتفاق سے وہاں مجھے 2-3 پھول نظر آ گئے تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے۔ اگلی شام سالے نمیری اور حسن بن صبا کھانے کے لیے بیٹھے تھے
तो साले नुमैरी ने अपनी मूंछों पर यही अतर लगा रखा था। कुछ ही देर पहले फरा मौका देकर थोड़ी सी रुई पर एक कतरा अतर का लगाकर साले नुमैरी को दे आई थी। साले नुमैरी ने खाने से पहले ये अतर अपनी मूंछों पर लगा लिया था। साले नुमैरी ने अपने मिजाज में एक नुमायां तब्दीली महसूस की। उसका जी चाहता था कि हंसे और मुस्कुराए, उसकी ज़िंदगी से पूरा लुत्फ उठाए, फरा को भी ना बुलाए। खाने के बाद साले ने हसन से कहा, वो भी आखिर एक अमीर शहर की बांजी है, बुला लेना चाहिए। हसन ने कहा। थोड़ी ही देर बाद फरा आ गई। मेरी एक बात मान लें, फरा हसन बिन सबा से कहा। अमीर खिलजान बहुत परेशान है। आपने इनका हाथ देखा और नजूम का भी हिसाब किताब देखा, लेकिन इन्हें आपने कुछ बताया नहीं। हाँ हसन, साले नुमैरी ने कहा। इससे बेहतर था कि आप मेरा हाथ ना ही देखते। अगर कोई खतरनाक मामला है तो वो भी मुझे बता दें। आपकी खामोशी ने मुझे अजियत में मुब्तला कर रखा है, बता दें। फरा ने बच्चों के अंदाज से कहा। अब बता दें। हसन बिन सबा खामोश रहा। उसने सर झुका लिया। वो कुछ ही देर इसी हालत में रहा। साले और फरा सिरापाए सवाल बने इसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद हसन बिन सबा ने सर उठाया और साले नुमैरी की तरफ देखे। आपके हाथ की लकीरों में खजाना है, हसन बिन सबा ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। लेकिन ये खजाना ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाएं और खजाना वहाँ से उठा लाएं। इसमें जान जाने का खतरा है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप वो पूरे का पूरा खजाना उठा लाएं। इस खजाने का एक हिस्सा अलग करना पड़ेगा। आप जितना हिस्सा मांगेंगे मैं दूंगा। साले नुमैरी ने कहा। ये बात नहीं। हसन बिन सबा ने कहा। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। ये भी एक वजह है कि मैं आपको इस खजाने की खबर दे ही नहीं रहा था। ये मेरे इल्म के कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो आपका अंजाम ऐसा होगा जो मैं आपको बताऊं तो आप इसका तस्वर ही कांप उठेंगे। अगर हिस्सा लेना ही है तो ये फरा ले सकती है। हसन बिन सबा ने कहा। मैं नहीं ले सकता, आपका और कोई करीबी अजीज़ ले सकता है। बात यह है मेरे खिलजान, ये ख़जाना इस इल्म के ज़रिए मुझे नज़र आया है। मैं इस इल्म के ज़रिए ये कर सकता हूँ कि आपको ख़जाना मिल जाए और आपकी जान भी महफूज रहे। मुझे हुक्म मिला है कि जब तक इस किले का कोई कायम मुकाम वाली मुकर्रर ना हो जाए आप इस खजाने तक नहीं पहुंच सकते। मेरी बात सुनो हसन, साले नुमैरी ने कहा। आप मुझे कुछ ना बताएं। आपका ये इल्म और अमल जो कुछ भी कहता है इसकी पाबंदी करें। मुझे सिर्फ खजाना चाहिए, फिर आप मेरी हर बात की पाबंदी करें। हसन बिन सबा ने कहा। खजाना लेने आप जाएंगे, ये सारा इंतज़ाम आपका होगा। खजाना मिल जाएगा, उसका 1/4 हिस्सा उसे मिलेगा जो आपकी जगह यहाँ कायम मकाम वाली किला होगा। वाली किला तो कोई मेरा ही अजीज़ होगा। साले नुमैरी ने कहा। नहीं, हसन बिन सबा ने कहा। मैं ये भी अपने इल्म की रोशनी में देख चुका हूँ। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, किला और इसके शहर के हर फर्द 2 शहर की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मेरे लिए हुक्म है कि किले का कायम मुकाम में मुकर्रर हूँ। मैंने ये फैसला कर लिया है कि कायम मुकाम कौन होगा। मैं ये किले किसी को बगैर सोचे तो नहीं दे सकता। मैंने फैसला किया है कि शादर का वाली अहमद बिन गता शाब की जगह आर्जी तौर खिलजान का भी वाली होगा, और जब आप वापस आएंगे तो आप खजाने का 1/4 हिस्सा इसे दे देंगे और शहर आपके हवाले करके शादर चला जाएगा। मुझे मंजूर है। साले नुमैरी ने बिला सोचे समझे कहा। इसकी आपको तहरीर देनी पड़ेगी। हसन बिन सबा ने कहा। आपको खजाने का रास्ता और खजाने की जगह उस वक्त बताई जाएगी जब आप ये तहरीर देंगे। ये एक मुआदा होगा जिस पर आपके दस्तखत और आपकी मोहर होगी। अहमद बिन गताश की जगह मैं दस्तखत करूंगा और गवाहों के तौर पर यहाँ की 2 मस्जिदों के इमाम और इसी शहर के काजी के दस्तखत होंगे। अगर आप जिंदा वापस ना आ सके तो खिलजान का अमीर शहर अहमद बिन गताश का ही होगा। वो जिसे चाहेगा ये शहर दे देगा, नहीं देना चाहेगा तो इससे कोई भी ये शहर नहीं ले सकेगा। क्या मौत का खतरा यकीनी है? साले नुमैरी ने पूछा। खतरा यकीनी है, हसन बिन सबा ने जवाब दिया, लेकिन मौत यकीनी नहीं। जिंदा वापस आने का इम्कान मौजूद है। आपके इंतजामात जितने मजबूत होंगे मौत का खतरा इतना ही कम होगा। साले नुमैरी की एक तरफ ज़हनी पुख्तगी का ये आलम था कि वह हसन बिन सबा की इस हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहा था कि वह एक रोशनी के ज़रिए आसमान से उतरा है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी शख्सी कमज़ोरी का ये आलम था कि हसन बिन सबा जो कुछ भी कहे जा रहा था वो उसे तस्लीम कर रहा था। वो इतना भी नहीं सोच रहा था कि खजाने का हसूल यकीनी नहीं, लेकिन लालच का ये हाल कि वो इतना बड़ा शहर एक गैर आदमी को लिख कर देने पर आमादा हो गया था। उस ज़माने में बल्कि इससे बहुत पहले से यूँ होता था कि डाकुओं और रहज़नों के बहुत बड़े बड़े गिरोह जो भी ही बड़े बड़े काफिलों को लूटते थे, लूट मार का कीमती सामान इसी तरीके से
ہیرے جوہرات کسی ایسی جگہ رکھ دیتے تھے جو دشوار گزار ہوتی تھی اور وہاں تک کوئی اور انسان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بادشاہوں میں بھی یہ رواج تھا، وہ اپنے خزانے کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیتے تھے۔ کچھ بادشاہ ایسے ہو گزرے ہیں جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو لوٹتے اور بادشاہوں کے خزانے صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ان کے پاس اتنا زیادہ خزانہ اکٹھا ہو جاتا جو کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا، اسے وہ کسی بڑے ہی دشوار گزار علاقے میں اس توقع پر دفن کر جاتے تھے کہ واپس آ کر نکال لیں گے۔ اس زمانے سے اب تک یہ عقیدے یا روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ کوئی عامل یا جوتشی پر اسرار علوم کا کوئی ماہر اس قسم کے خزانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو کوئی اس قسم کا خزانہ نکالنے کے لیے جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس قسم کے مدفون خزانوں کی حفاظت بڑے زہریلے سانپ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے خزانوں کی حفاظت جنات کیا کرتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے باوجود اس قسم کی کہانیاں مشہور تھیں کہ فلاں شخص کو مدفون خزانہ ملا، وہ بادشاہ بن گیا۔ ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے ایسے خزانوں کی تلاش میں ہی زندگی گزار دی۔ دولت اور عورت دو ایسی چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان نے اپنے مذہب تک کو خیر بات کہا۔ خزانے کا لالچ ایک نشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نشے میں اگر عورت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان کی عقل پر سیاہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ سالے نمیری اسی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں ایک نوجوان لڑکی اس کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی اور وہ اس کی محبت میں اس قدر بے چین اور بے تاب تھی کہ راتوں کو چھپ کر اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے اسے پھر سے جوان کر دیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے اسے ایسے خزانے کی خبر دی جس سے وہ خلجان جیسے 10 شہر خرید سکتا تھا اور باقی خزانہ اس کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ وہ سالے نمیری جو اپنے آپ کو اہل سنت اور بڑا پکا مسلمان کہتا تھا، روزمرہ کی نمازیں ہی بھول گیا تھا۔ فرا اور خزانہ اس کے ذہن میں عقیدے کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ یہ تو انسان کی فطرت کی کمزوریاں تھیں جنہوں نے سالے نمیری کی عقل پر پردے ڈال دیے تھے اور وہ ذہنی طور پر اس طرح مفلوج ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو وہ بہت بڑا دانا سمجھنے لگا تھا۔ ان مورخوں نے جنہوں نے اس قسم کے واقعات ذرا تفصیل سے لکھے ہیں، ایک اور راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فرا نے سالے نمیری کو رات کی ایک ملاقات میں 3 پھول دیے تھے جنہیں سونگھ کر سالے نے پوچھا تھا کہ یہ پھول کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس علاقے کا کوئی پھول ایسا نہیں جو اس نے نہ سونگا ہو، لیکن اس پھول کی خوشبو سے وہ ناآشنا تھا۔ یہ پھول سونگنے کے بعد اس نے اپنے مزاج میں اور ذہنی کیفیت میں بڑی ہی خوشگوار تبدیلی محسوس کی تھی، جس کے زیر اثر اس پر خود سپردگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ خلجان میں آ کر جب فرا اس کے کمرے میں گئی تو اس نے فرا سے پوچھا کہ وہ پھول یہاں کہیں ملتے ہیں یا نہیں۔ فرا نے اسے بتایا تھا کہ پھول تو نہیں ملے گا، اس کا عطر مل جائے گا۔ اگلی شام فرا نے اس عطر کا ایک قطرہ تھوڑی سی روئی پر لگا کر سالے نمیری کو دے دیا۔ سالے نے یہ عطر اپنی مونچھوں پر مل لیا تھا۔ اس کے بعد وہ حسن بن صبا سے کھانے پر ملا تھا۔ اس سے آگے کیا معاملہ پیش آیا انشاءاللہ ناظرین میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔